ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ لائن پہ ہو نا؟ چلیے، اب میں نے آپ لوگوں کو تثنیہ بنانے کا قاعدہ، اگر وہ اسم صحیح ہو تو اس سے کیا ہوگا، اگر وہ اسم مقصور ہو تو اس سے کیا ہوگا. کھڑکھڑاہٹ کی آواز بند کر لو، جو لوگ بات کر رہے ہیں بھی بات بند کر لیں. اور اگر وہ اسم ممدود ہے تو اس سے تثنیہ کیسے بنایا جائے گا، یہ سب قواعد میں نے آپ لوگوں کو کل سمجھا دیا ہے نا. اب اس میں تھوڑی موڑی بات اور رہ گئی ہے، جو بات شاید تم لوگ جانتے ہو. ایک بات یہ جان لو، اگر تثنیہ مضاف ہو جائے، تثنیہ مضاف، تو اس کا نون گرا دیا جاتا ہے. جانتے ہو نا اس چیز کو؟ جیسے مان لیجئے عربی تم لوگوں کو بنانا ہو، حامد کے دو لڑکے، حامد کے دو لڑکے، تو اس کی عربی کیسے بنے گی؟ ابنا حامدن، اصل میں وہ رہے گا ابنانے اور وہ رہے گا حامدن، لیکن اضافت کے وقت تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون، یہ دونوں نون اضافت کے وقت گر جاتے ہیں. تو جب یہ دونوں نون اضافت کے وقت گر جاتے ہیں تو اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے. اچھا، گر کیوں جاتے ہیں؟ معلوم ہے اس چیز کا راز جان لو. کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ تنوین گر جاتی ہے نا، تنوین بھی نہیں رہتی. تو یہ تثنیہ اور جمع کا نون جو ہوتے ہیں وہ تنوین کے ہی قائم مقام ہوتے ہیں، ہے نا. اس وجہ سے یہ نون بھی گر جاتا ہے. تو وہی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. دیکھو کتاب کا صفحہ نمبر 71 کھول لو لڑکوں، جتنے لوگ لائن سے جڑے ہوئے ہو سب کتاب کا صفحہ نمبر 71 کھولو. کتاب کا صفحہ نمبر 71 کے آخری دو لائنیں دیکھو. کسا وان اور کسا آن، یہ تو بتایا گیا ہے طریقہ کہ اگر وہ حمزہ مبدل ہے تو یا تو حمزہ کو ویسے ہی رہنے دو اور یا تو واو سے بدل دو. یہ بات آپ لوگوں کے کل ہی سمجھ میں آ گئی تھی. اس کے بعد لکھا ہے وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، لکھا ہے نا. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اور اس کے نون کا حذف کرنا اضافت کے وقت واجب ہے نا. یعنی تثنیہ کے نون کا اضافت کے وقت حذف کرنا واجب ہے. اس کی تمرین آپ لوگ لگا چکے ہوں گے. معلم الانشاء میں تمرین لگائے ہو کہ نہیں؟ جہاں مضاف تثنیہ کی شکل میں ہو یا مضاف جمع مذکر سالم کی شکل میں ہو، ہاتھی کے دو دانت، محمود کے دو لڑکے، اس طرح کی تمرین کہیں آئی ہے انشاء میں؟ ہاں، تو ایک کام کرو گے، اسی تمرین کا 5 جملہ کل لگا لاؤ گے اور آپ لوگوں کو مشق دی جا رہی ہے کہ مضاف جب کہ تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو، اس کے 5 جملے لگا کر کے لاؤ. مضاف کیا ہو؟ تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو. ہاں، تو آپ 5 جملے یا 6 جملے لگا لاؤ گے. 3 تثنیہ کی مثال ہو جائے گی اور 3 جمع مذکر سالم کی مثال ہو جائے گی. تو آپ کو سمجھ میں بھی اچھی طریقے سے آ جائے گا. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اور اس کے نون کا حذف کرنا اضافت کے وقت واجب ہے. جیسے تقولو، آپ کہتے ہیں جاءنی غلاما زید ومسلما مصر، میرے پاس زید کے 2 غلام آئے اور مصر کے 2 مسلمان آئے. یہ جو الف دکھ رہا ہے نا، الف کے بعد اصل میں نون ہے. غلامان زیدن ہے اور یہ مسلمان مصرن ہے، ایسا ہے. لیکن تثنیہ کا نون گر گیا اور گرانا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے 2 لفظ ایسے ہیں. ابھی تک تو ہم نے تثنیہ بنانے کے لیے کیا قاعدہ بتایا کہ جیسے اگر کلمہ صحیح ہے تو اس کا قاعدہ یہ بتایا ہے کہ لفظ جیسے ملے
اگر آخر میں تا ہے تو تا کے بعد الف اور نون پڑھا دو. جیسے مسلمتن سے کیسے بناؤ گے؟ مسلمتانے بنائیں گے، ہے نا. ایسے زاربتن سے زاربتانے بنائیں گے، ناصرتن سے ناصرتانے بنائیں گے، شجرتن سے شجرتانے بنائیں گے، ہے نا. تو یعنی تثنیہ کا الف جب لگے گا الف اور نون تو اس تا کے بعد ترنت جڑ جائے گا. لیکن دو لفظ ایسے ہیں کہ جب ان کی تثنیہ بنائی جائے گی تو ان میں جو گول تا ہے، تائے مدورہ بولتے ہیں اس کو، اس تائے مدورہ کو حذف کر دیا جائے گا، تب اس کی تثنیہ بنائی جائے گی. صرف دو لفظ میں، اور کسی میں نہیں. یہ نہیں کہ جو بھی لفظ آپ کو ملے جس میں تائے مدورہ ہو. تائے مدورہ سمجھتے ہو نا؟ تائے مدورہ گول تا کو بولتے ہیں. شجرتن ہے، مسلمتن ہے، اس میں تائے مدورہ ہے. اور ایک ہے بنتن، اس میں بھی تا ہے. اختن، اس میں بھی تا ہے. تو یہ تائے مدورہ نہیں، اسے تائے مبسوط کہتے ہیں، لمبی تا بولا جاتا ہے اسے. تو لمبی تا کو تو نہیں حذف کرتے، لیکن تائے مدورہ ویسے تثنیہ بناتے وقت تائے مدورہ بھی نہیں حذف ہوتی ہے نا. لیکن دو لفظ ایسے ہیں کہ جب ان کی تثنیہ بنائی جائے گی اور ان میں تائے مدورہ ہیں تو ان کی تائے مدورہ کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے. یہ دو لفظ بالکل استثنائی صورت ہے، ان کو یاد رکھو. ایک ہے خصیتن اور ایک ہے الیتن. کون سے دو لفظ ہیں؟ ہاں، خصیتن اور الیتن. ان دونوں لفظ کی تثنیہ جب بنائی جائے گی تو ان میں تثنیہ کو پہلے کاٹا جائے گا، اس کے بعد الف نون بڑھایا جائے گا. لہٰذا خصیتن کی تثنیہ کیا بنے گی؟ خصیانے بنے گی. اور الیتن کی تثنیہ الیانے. لیکن شجرتن کی تثنیہ شجرتانے. تو یہ کتاب لکھا ہے خاصتاً، یعنی خاص کر کے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ایک قاعدہ بنا لو اور جس میں بھی تائے مدورہ ہو اس کی تا کاٹ کر کے تب تثنیہ بناؤ. ایسا نہیں ہے. خاص کر کے یہ دو لفظ ہی ایسے ہیں کہ جب ان کی تثنیہ بنے گی تو ان کی تثنیہ بناتے وقت ان میں تائے مدورہ کو حذف کر دیا جائے گا. خاص کر کے یہی دو لفظ ہیں، ان کے علاوہ کوئی دو لفظ، ان کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہی کتاب میں لکھا ہے، دیکھو لکھا ہے صفحہ نمبر 71 کے ایک دم آخر میں آؤ کونے پر. تحذف تاء التانیث. ملا تحذف تاء التانیث فی تثنیۃ الخصیۃ والالیۃ. تائے تانیث کو حذف کر دیا جائے گا خصیہ اور الیہ کی تثنیہ میں. کہاں حذف کر دیا جائے گا؟ خصیہ اور الیہ کی تثنیہ میں. خاصتاً، خاص کر کے. خاصتاً کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی یہی دو لفظ خاص ہیں اور ان کے علاوہ آپ کسی میں تائے مدورہ کو تثنیہ بناتے وقت حذف نہیں کر سکتے ہیں. سمجھے نا؟ تقول خصیان و الیان. آپ بولیں گے خصیتن اور الیتن کی تثنیہ میں خصیان اور الیان بولیں گے. لأنہما متلازمان. کیونکہ یہ دونوں متلازم ہیں. فکأنہما شیء واحد. تو گویا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ویسے ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ آپ صرف اتنا جانو کہ خصیہ اور الیہ کی تثنیہ جب بنائی جائے گی تو اس میں سے خاص کر کے دو لفظ تو ان کے تائے مدورہ کاٹ کر کے اتنی تثنیہ بنائی جائے گی. لیکن اور باقی جتنے الفاظ ہیں ان میں اگر تائے مدورہ ہے تو ان کی تثنیہ بناتے وقت کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کریں گے. اور ایک جان لو، اور لکھا ہے وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَةُ الْمُثَنَّى إِلَى الْمُثَنَّى يُعَبَّرُ عَنِ الْأَوَّلِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ. جب تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف کرنا ہو تو پہلے کو جمع کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. سنو،
اس چیز کو سمجھ لو. تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف کرنا، یعنی مضاف بھی تثنیہ ہو اور مضاف الیہ بھی تثنیہ ہو، تب ایسی صورت میں مضاف ان میں پہلا کون بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ میں عربی میں پہلے کون رہتا ہے؟ اول کون رہتا ہے؟ مضاف اول رہتا ہے جی. مضاف الیہ میں جیسے غلام و زیدن ہے، اس میں غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ، تو پہلے کون ہے؟ ہاں اول مضافی ہے نا. تو اتفاق سے اگر ایسا ہو جائے کہ مضاف بھی تثنیہ ہو اور مضاف الیہ بھی تثنیہ ہو، تو ہم کہیں گے، اس حالت کو ہم کہیں گے کہ اضافت و مثنى الی مثنى، تثنیہ کی اضافت کس کی طرف ہے؟ تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف ہے. تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف ہے. اگر ایسی کنڈیشن آ جائے اور ایسی صورت آ جائے تو ایسی صورت میں یہ کرتے ہیں کہ مضاف کو جمع استعمال کرتے ہیں. جیسے کہا جائے دو آدمی کے دو لڑکے، دو آدمی کے دو لڑکے، تو کیا بناؤ گے؟ عربی بناؤ تو اس کے بھی بناؤ. آپ بنائیں گے ولدا رجلین، ایسے بناؤ گے نا. لیکن اب یہاں ہو گیا مضاف بھی تثنیہ اور مضاف الیہ بھی تثنیہ. تو ایسی صورت میں جب تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف ہو تو ایسی صورت میں یہ کیا جاتا ہے کہ مضاف کو تب جمع کر اولاد الرجلین کر دیا جاتا ہے. ٹھیک، ہاں. تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف کرنا یہ مکروہ مانا جاتا ہے کیونکہ لفظی اور معنوی طور سے اتصال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے. لہٰذا عربوں کا طریقہ اسی طرح رہا ہے کہ جب تثنیہ بھی مضاف بھی تثنیہ اور مضاف الیہ بھی تثنیہ ہو تو ایسی صورت میں وہ مضاف کو جمع استعمال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو پڑھو گے، اتنی بات میں نے سمجھا دیا. اب کل انشاءاللہ جو میں نے مشق دی ہے وہ مشق کر کے لے آؤ گے، اور کل انشاءاللہ میں اگلی بحث پڑھاؤں گا مجموع کی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.